واضحہ کہ لیلۃ القدر رمضان کے ساتھ خاص ہے اور رمضان کی رات. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کے قائل ہیں. اسی لیے انہوں نے لیلۃ القدر کے ابواب رمضان، ابواب تراویح اور ابواب اعتکاف کے بیچ میں ذکر کیے ہیں. تراویح رمضان کی مخصوص نفل کا نام اور اعتکاف عشر رمضان کے خاص عمل کا نام. دونوں کے بیچ میں لیلۃ القدر کو لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ لیلۃ القدر بھی ان دونوں اعمال کی طرح رمضان کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد پھر اب آگے یہ اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر کب پائی جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ لیلۃ القدر پورے رمضان دائر رہتی ہے. صاحبین کہتے ہیں اس کی ایک معین رات ہے لیکن مبہم. نصفی نے منظومہ میں لکھا ہے ولیلۃ القدر بکل شہر دائرۃ معینہ قدری. اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے مثلاً یہ کہہ دیا انت طالق فی لیلۃ القدر، تو صاحبین کے نزدیک آئندہ سال رمضان کی اس تاریخ کو جس تاریخ میں اس سال انت طالق فی لیلۃ القدر کہا ہے طلاق پڑ جائے گی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آئندہ سال کا پورا رمضان گزر جانے پر طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس رمضان میں پہلی تاریخ میں ہو اور آئندہ سال آخری تاریخ میں ہو. اور اکثر حضرات اس کو عشر اخیرہ کے ساتھ خاص مانتے ہیں. پھر اس کے بعد 1 سے لے کر 30 تک کے 10 اقوال آگے. اس میں یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ عشرہ اخیرہ میں دائر رہتی ہے یا اس کی کوئی معین رات. امام شافعی اور ان کے عام اصحاب کا مذہب تو یہ ہے کہ عشر اخیر کی ایک معین رات ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی اور ساری راتوں میں احتمال ہے یہ بھی ہو سکتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں سب سے ارجح اور امید کی رات 21ویں ہے اور پھر اس کے بعد 23ویں. اور امام مالک، سفیان ثوری، امام احمد
امام اسحاق، مزنی، ابن خزیمہ، بیہقی اور نووی کی رائے یہ ہے کہ یہ عشرے اخیرہ میں دائر رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، اور بیہقی وغیرہ کہتے ہیں اس قول پر ساری احادیث منطبق ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس وقت کسی سے فرمایا فلاں رات میں تلاش کرو، اس وقت اس رات میں تھی۔ اور ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یہ 27ویں رات۔ اور امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول اس میں سب سے راجح قول وہی ہے جو امام مالک ثوری، مزنی احمد اسحاق راوی، مزنی احمد اسحاق اور بیہقی وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ عشرے اخیر کی راتوں دائر رہتی ہے، اس لیے پورے عشرے کا احیاء کرنا اور اس رات کا ابتغاء و التماس کرنا چاہیے۔ موفق ابن قدامہ کہتے ہیں رمضان کی ساری ہی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور عشر اواخر اور خصوصاً اس کے اوتار کا اہتمام کرنا زیادہ مستحب ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل ليلة القدر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمے سے دو باتوں پر تنبیہ کی ہے۔ ایک لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی ہے، یہ 1000 راتوں سے افضل، جس کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ اشارہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ مصنف نے جیسا کہ میں نے بتایا تراویح اور اعتکاف کے بیچ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تراویح اور اعتکاف 10 رمضان کے ساتھ خاص، جو ان کے بیچ میں ہوگا وہ بھی رمضان کے ساتھ خاص ہوگا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه فقال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخره. وقال ابن عيينة ما كان في القرآن وما إلى آخره. یہ دو نسخے ہیں، بعض نسخوں میں پوری سورت ذکر کی گئی، الى آخرہ ہے، اور بعض نسخوں میں الى آخر السورہ۔ چلو فقال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد علمه وما قال وما يدريك فإنه لم يكن. یعنی قرآن پاک میں جہاں وما أدراك آیا ہے وہاں تو اللہ نے حضور کو بتا دیا، اور جہاں وما يدريك فرمایا وہاں بتایا، اس پر یہ اشکال کہ اللہ تعالیٰ نے ابن مکتوم کے متعلق فرمایا وما يدريك لعله يزكى، اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو معلوم تھا یہ مذہب کا صاحب ایمان۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال شاید ابن عیینہ کی مراد یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا، جہاں بھی کہیں وما أدراك کہا اس کے بعد صراحتاً بتا دیا، اور جہاں وما يدريك کہا اس کے بعد صراحتاً نہیں بتایا۔ چلو قال حفظنا وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة أيما حفظ أيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي يعني
اچھی طرح یاد کیے چلیے. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير بن الزهري وبالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب التمسوا ليلة القدر في السبع الاواخر. التمسوا ليلة القدر في السبع الاواخر. ليلة القدر کو سبع اواخر تلاش کرو. جب ليلة القدر کی فضیلت بیان کر دی اور یہ بتا دیا رمضان کے ساتھ خاص یہ ترجمہ لا کر اشارہ فرما دیا ان لیالی کی طرف جس میں ليلة القدر پائی جاتی ہے لیکن اس میں بہت اجمال ہے. اس لیے اس کے بعد مصنف نے دوسرا ترجمہ تحری ليلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر منعقد کیا جس میں قدر ایضاح ہے، اس میں اوتار کی تعین کی گئی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اورا رؤياكم قد تواترت في السبع الاواخر. زن کی کیا بات ہے؟ سبھی کو دکھایا گیا تھا سبع اواخر میں. پھر زن کی کیا بات؟ ارا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے خوابات متفق ہو گئے سبع اواخر پر. چلیے. فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر. فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر. اس کے مطلب میں علماء کے 5 اقوال. آخری 2 نسخے بعض نسخوں میں پوری سورت ذکر کی گئی. الى آخر ہی ہے اور بعض نسخوں میں الى آخر السورہ. چلو. فقال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد علمه وما قال وما يدريك فإنه لم یعنی قرآن پاک میں جہاں وما أدراك آیا ہے وہاں تو اللہ نے حضور کو بتا دیا، اور جہاں وما يدريك فرمایا وہاں نے بتایا. اس پر یہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن مکتوم کے متعلق فرمایا وما يدريك لعله يزكى، اور ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو معلوم تھا یہ مذکا صاحب ایمان. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شاید ابن عیینہ کی مراد یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا، جہاں بھی کہیں وما أدراك کہا اس کے بعد صراحتاً بتا دیا، اور جہاں وما يدريك کہا اس کے بعد صراحتاً بتایا. چلو. قال حفظنا وأيما حفظنا الزهري عن ابي سلمة أيما حفظ من الزهري عن ابي سلمة عن ابي یعنی اچھی طرح یاد کیے. چلیے. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير بن الزهري وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب التمسوا ليلة القدر في السبع الاواخر. التمسوا ليلة القدر في السبع الاواخر. ليلة القدر کو سبع اواخر تلاش کرو. جب ليلة القدر کی فضیلت بیان کر دی اور یہ بتا دیا رمضان کے ساتھ خاص یہ ترجمہ لا کر اشارہ فرما دیا ان لیالی کی طرف جس میں ليلة القدر پائی جاتی ہے لیکن اس میں بہت اجمال ہے. اس لیے اس کے بعد مصنف نے دوسرا ترجمہ تحری ليلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر منعقد کیا جس میں قدر ایضاح ہے، اس میں اوتار کی تعین کی گئی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اورا رؤياكم قد تواترت في السبع الاواخر. ارا رؤياكم قد تواترت. زن کی کیا بات ہے؟ سبھی کو دکھایا گیا تھا سبع اواخر میں. پھر زن کی کیا بات؟ ارا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے خوابات متفق ہو گئے سبع اواخر پر. چلیے. فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر. فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر.
اس کے مطلب میں علماء کے 5 اقوال. بعض تو کہتے ہیں اس سے مہینے کی آخری 7 تاریخیں مراد اور 30 دن کا مہینہ لیا جائے گا اور آخر سے شمار کیا جائے گا تو سب اواخر کا مصداق 24ویں کی رات ہوگی. اور بعض کہتے ہیں 30 کا مہینہ غیر متیقن ہے اس لیے 29 کا لیا جائے گا اور آخر سے شمار کیا جائے گا تو سب اواخر کا انتہا 23ویں رات ہوگی یا ابتدا. بہرحال جو مہینہ 30 کا لیا جائے تو 24 سے شروع ہوگی، 24 25 26 27 28 29 30. اور اگر 29 کا لیا جائے تو 23 سے لے کر آخر تک کی راتیں مراد ہوں گی. اور نمبر 3، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ سب اواخر سے مراد آخری ہفتہ اور مہینے کا آخری ہفتہ 21 کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا 22 سے شمار ہوگا. 22 23 24 25 26 27 28. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے 20 کی بعد عشر اخیرہ کی ابتدائی 7 تاریخیں مراد ہیں تو 21 سے لے کر 27 تک کی راتیں مراد ہوں گی. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مہینے میں 3 مرتبہ لفظ 7 آتا ہے، 7 17 27. یہاں آخری 7 یعنی 27ویں تاریخ مراد، لیکن یہ غلط ہے اس لیے کہ اواخر جمع کا صیغہ اور 27 ایک رات، 27ویں ایک رات ہے. ہمارا انداز یہ ہے کہ مہینے کی آخری 7 تاریخیں مراد، لیکن مہینہ متعین نہیں کہ 29 کا ہو کہ 30. اس لیے احتیاط یہی ہے کہ 23 سے شروع کیا جائے اور ابتغاء و التماس کا اہتمام کیا جائے اس روایت کی بنیاد پر. چلیے. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج 27 فخطبنا وقال اني اريد ليله القدر ثم انسيتها ونسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر فاني رايت اني اسد في ماء وطين فمن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاء سحابة فمطرت فرماتے ہیں فخرج صبیحۃ الشرین، یہی ثواب آئندہ صفحے پر آ رہا ہے. حتی اذا کان لیلۃ 21، وہ روایت مؤول ہے. ابن حزم کہتے ہیں معنی ہے حتی اذا کان استقبال لیلۃ 21، جب 21ویں کی رات کا استقبال کیا یعنی وہ سامنے تھی اور آ رہی اور استقبال پایا گیا 20ویں کی صبح کو، یعنی 20ویں کی صبح کو خطاب فرمایا، جس کے بعد 21ویں کی رات آنے والی. چلیے. فخطبنا وقال اني اريد ليله القدر ثم انسيتها ونسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر فاني رايت اني اسد في ماء وطين فما كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة وجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل فاقيمت الصلاة فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ روایت ترجمۃ الباب کے مطابق ہے. ترجمہ ہے التمسوا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر،
اور روایت میں ہے فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. اس کا جواب یہ ہے کہ عشر اواخر سب اواخر پر مشتمل ہے، اور اقرب ایسا لگتا ہے کہ یہ روایت اس باب کی نہیں ہے، آئندہ باب کی ہے، کسی کاتب سے بے محل نقل ہو گئی، واللہ تعالی اعلم. لیکن چلو وبالاسناد المتصل من نال امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب تحري ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر. امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سب اواخر میں لیلۃ القدر کے ابتغاء و التماس کا امر فرمایا ہے، ایسے ہی آپ نے عشر اواخر میں ابتغاء و التماس کا امر فرمایا ہے. اس لیے مومن کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، صرف اخیر کی 7 راتوں پر اختصار نہ کرنا چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا ابو سهيل عن ابي عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمد قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وإنه أقام في شهر جاور فيه ليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشرة ثم قد بدا لي كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. قد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني فنظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئا طينا وماء. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسوها. وحدثني محمد قال اخبرني عبد الله بن بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تعالوا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. تعالوا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. اس پر یہ اشکال ہے کہ اس میں عشر اواخر میں لیلۃ القدر کے ابتغاء و التماس کا امر آیا ہے، اور تارے عشر اخیر میں ابتغاء و التماس کا امر نہیں، لہذا یہ روایت ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت عائشہ سے عروہ نقل کرتے ہیں، اور یہی روایت ان سے ابو سہیل کے والد نقل کرتے ہیں، جو باب کے ابتدا میں آ چکی ہے. اس میں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان آیا. امام بخاری نے اس روایت مطلقہ کو لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ یہ روایت جو عروہ نے نقل کی ہے اور مطلق محمول ہے اس روایت پر جو ابو سہیل کے والد نے نقل کی ہے، اور اس میں وتر کی قید لگی ہوئی ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من في رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. لیلۃ القدر کو رمضان کے عشر اواخر میں تلاش کرو. نویں میں 9 تاریخوں میں جو باقی رہیں، 7 تاریخوں میں جو باقی رہیں، اور 5 تاریخوں میں جو باقی رہیں.
یہاں پر تاسعۃ طبقہ، سابعۃ طبقہ، خامسۃ طبقہ کی تفصیل میں 5 اقوال۔ نمبر 1، تاسعہ کا مصداق 29ویں اور سابعہ کا 27ویں اور خامسہ کا 25ویں۔ اس صورت میں لیالی ماضیہ کے اعتبار سے شمار ہوگا اور ابتدا سے چلیں گے۔ نمبر 2، بعض حضرات کہتے ہیں کہ تاسعہ کا مصداق 22ویں اور سابعہ کا 24ویں اور خامسہ کا 26ویں ہے۔ مہینہ 30 دن کا لیا جائے گا اور آخر سے شمار کیا جائے گا۔ جو 30 ہے وہ یکم مانی جائے گی، جو 29 ہے وہ دوسری، اسی طرح سے۔ یہی تفسیر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ جب انہوں نے حدیث سنائی تو شاگرد ابو نضرہ نے کہا، آپ عدد زیادہ جانتے ہیں، یعنی عدد حدیث کا مصداق زیادہ جانتے ہیں، یہ تو بتائیے کہ اس کی مراد کیا ہے؟ فرمایا جب 21ویں گزر جائے تو اس کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ تاسعۃ طبقہ کا مصداق ہے، اور جب 23ویں گزر جائے تو اس کے بعد کی رات سابعۃ طبقہ کا مصداق، اور جب 25ویں گزر جائے تو اس کے بعد میں آنے والی رات خامسۃ طبقہ کا مصداق ہے۔ لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ اس تفسیر پر تو لیلۃ القدر اشفاع العشر الاخیر بن گئی، یعنی عشر اخیرہ کی جفت راتیں مصداق ہیں، حالانکہ حدیث میں اوتار عشر اخیر میں لیلۃ القدر کے ابتغاء کا امر ہے، اور خود مسلم شریف میں ابو سعید کی حدیث میں حتیٰ طلبنا فی الاوتار وارد ہوا۔ امام بیہقی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس اشکال کو حل کیا کہ اصل میں اوتار و اشفاع ماضی اور مستقبل کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر لیالی ماضیہ کے اعتبار سے شمار کیا جائے تو اوتار کا مصداق وہ راتیں ہوتی ہیں جن کو عرف میں وتر کہتے ہیں، اور اگر لیالی باقیہ کے اعتبار سے شمار کیا جائے تو معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، اور اوتار کا مصداق وہ لیالی ہو جاتی ہیں جو لیالی ماضیہ کے اعتبار سے اور عرف کے اعتبار سے جفت بنتی ہیں۔ دیکھو، اگر تم اس طرف سے چلو تو کہو گے 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، اور اگر تم لیالی مستقبلہ باقیہ کے اعتبار سے شمار کرو اور پیچھے سے چلو
تو کہو گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جو 21ویں تھی وہ 10 بنی اور جو 30ویں تھی وہ پہلی بنی. اور جب یہ بات ہے تو مومن کو یہ چاہیے کہ عشرہ اخیرہ کی ہر رات میں لیلۃ القدر کا ابتغاء و التماس کرے، اس لیے کہ ہر رات میں وتر اور شفع ہونے کا احتمال موجود ہے. لیالی ماضیہ کے اعتبار سے اوتار کا مصداق متعارف راتیں ہوں گی اور لیالی باقیہ کے اعتبار سے اوتار کا مصداق اشفاع بن جائیں گی. نمبر 3، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ مہینہ 29 کا لیا جائے گا اور اخیر سے شمار کیا جائے گا، اور تاسعہ کا مصداق 21 اور سابعہ کا 23، خامسہ کا 25. ابن رشد کبیر نے یہ تفسیر امام مالک سے نقل کی. نمبر 4، ابن عبد البر سے منقول ہے کہ مہینہ 30 کا لیا جائے گا، لیکن مراد یہی 21ویں 23ویں 25ویں راتیں ہوں گی، کیونکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس رات میں لیلۃ القدر کا ابتغاء و التماس کیا گیا ہے اس کے بعد 9 راتیں رہ جائیں گی. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد 9 راتیں اسی وقت رہیں گی جب مہینہ 30 کا لیا جائے. نمبر 5، علامہ عینی کہتے ہیں اگر مہینہ 30 کا ہے تو اس کا مصداق 22ویں 24ویں 26ویں ہے، اور اگر 29 کا ہے تو اس کا مصداق 21ویں 23ویں 25ویں. اور ظاہر ہے کہ یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے، اس لیے انسان کو اپنی طرف سے تحدید نہ کرنا چاہیے اور ان ساری ہی راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. چلیے یہ سب مجھے لکھ کے دینا ہے. چلو التمسوا فی 24، یہ کوئی ابن عباس کی روایت ترجمے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو اوتار میں ابتغاء کا ذکر ہے، لیکن ابھی ہم نے جو شرح کی اور بتایا کہ اوتار و اشفاع امور اضافیہ میں سے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. یہی 24ویں کی رات لیالی ماضیہ کے اعتبار سے جفت بنتی ہے، لیکن لیالی باقیہ کے اعتبار سے طاق بن جاتی ہے. لہذا یہ روایت ترجمۃ الباب کے مطابق ہے. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابي مجلس وعكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الاواخر هي في 9 يمزن او في 7 يقلن هي في ليلة القدر. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا لیلۃ القدر عشر اواخر میں هي في 9 يمزين، یہ ان 9 راتوں میں ہے جو گزر رہی ہیں، یا ان 7 راتوں میں ہے جو باقی رہ گئی ہیں. چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب رفع معرفة ليلة القدر لثلاث الناس. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کے اختلاف و تنازع کی وجہ سے لیلۃ القدر کی معرفت اٹھا لی گئی. اس سے امام بخاری نے بڑے لطیف انداز میں روافض پر رد کیا جو کہتے ہیں لیلۃ القدر باقی ہی نہیں رہی، اٹھا لی گئی. بخاری کہتے ہیں ذات لیلۃ القدر نہیں اٹھائی گئی، معرفت لیلۃ القدر اٹھائی گئی، اس کی تعین اٹھائی گئی ہے.
چلیے سمجھو تلاہی جھگڑا کیسی منحوس چیز ہے، لیکن بہرحال اللہ حکیم و خبیر ہے، کوئی نہ کوئی حکمت اس کے فعال میں ہوتی ہے۔ یہاں معرفت اٹھا لینے کا فائدہ یہ کہ اگر ایک رات متعین ہوتی لوگ عبادت کر کے مطمئن ہو جاتے، اور جب نہیں اٹھائی گئی، جب متعین نہیں کی گئی، تو ہر مومن کو فکر ہوگی مجھے مل جائے، اور اپنی استطاعت کے مطابق رات میں اٹھنے کا اہتمام کرے گا۔ بھئی یہ بات پہلے بہت تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شوق ہوتا تھا، اب یہ باتیں روانہ ہو چکی ہیں۔ چلیے دار طلبہ کا قصہ ہے۔ تراویح پڑھ کے ہم نکلے، اندر ہی 23 نمبر میں معلوم ہوا کچھ بنگالی طلبہ لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے تراویح نہیں۔ یہاں کا قصہ ہے، تراویح میں نے اپنی الگ پڑھی، پھر خفیہ انداز میں معلوم ہوا کہ اس دارالحدیث میں بنگالی طلبہ سوئے ہوئے ہیں، بلکہ باتیں کر رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھی۔ معلوم کرایا اس کے تو بہت سے دروازے ہیں، ادھر سے کھولا ادھر سے بھاگ گئے۔ یہ ہے بددیانتی۔ ایک بنگالی مولوی کے متعلق معلوم ہے چندہ کرنے میں بڑا مشہور، لیکن تراویح نہیں پڑھتا۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم اس کو کچھ ٹوک نہیں سکتے اس کے شر کی وجہ سے۔ اس مدرسہ بنانے سے کیا فائدہ اور چندہ کرنے سے کیا حاصل؟ کہ بنگالی کہہ رہے ہیں، بچوں بنگالی سے عداوت نہیں، یہ کہنا ہے کہ اتنی غفلت ہے فلاں علاقے میں۔ اب آپ لوگ اپنے علاقے میں بیداری پیدا کریں گے جبھی تو ہوگا۔ ابھی بنگال کے ہمارے ایک شاگرد آئے، بتا رہے تھے 15,000 آدمی ایسے ہیں ان کے علاقے میں جو کلمہ نہیں جانتے، وہ بیچارے عصر بعد چلتے ہیں، وہ گاؤں گاؤں پھرتے ہیں اور وہاں کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام جان جائے۔ عوام بیچاروں کا قصور نہیں ہے، کچھ ہمارا بھی قصور ہے، ہم اپنا مطمئن ہو بیٹھے، جاتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں، اور الحمدللہ کہ عوام سمجھانے سے سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی محبت و مٹھاس سے سمجھائے بھی تو ایسے لٹ مار دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تم کچھ نہیں جانتے، کیا ضرورت ہے کہنے کی تم کیا بھی تو کہتے ہوں۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں، اپنے لیبر کو کہتا ہوں کہ آپ کا لیبر کون ہے؟ یہ سامنے، کہ اس کا لقب کیا ہے؟ گوبر، لیبر گوبر۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں تو نالائق ہے، تجھ کو کچھ نہیں آتا، لیکن عوام کو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ تجھ کو کچھ نہیں آتا؟ وہ تو بھائی پیار سے ہی سمجھانا پڑے گا۔ چلیے یہ بچوں بہت ہی عیب کی بات ہے۔ اور یہ ایک بنگالی طالب کو کسی نے پکڑا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ ہم سحری کھانا بھول گیا تھا۔ کیسے رکھتا جب کھایا ہی نہیں کچھ؟ کم وقت عجیب ہے۔ ہم بچے تھے، ششید کے روزے کا ہمیں شوق بہت تھا، بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے، والدہ تھی نہیں کہ اہتمام کرتی، والد نے فرمایا کہ سحری کھا لیا کر۔ اب کیسے کھا لیتے؟ تو سونے میں بہت ماہر تھے، جگاتا کون؟ بس ویسے ہی رکھ لیا کرتے تھے۔ چلیے اس سے خود اندازہ لگاؤ کہ ماضی کے لڑکوں کا کیا حال ہے۔ اکثریت روزے رکھتی تھی۔ ایک دن میں دارالطلبہ میں میری آنکھ کھلی اور میری طبیعت کچھ خراب ہو، میں غافل ویسے بھی، اللہ سارے دارالطلبہ میں بتی جل رہی، کیا بات ہے یہ سب کیوں جاگے ہوئے؟ معلوم ہو تو فلاں تاریخ ہے، کل یہ سب روزہ رکھیں گے۔ اکثریت روزہ سے رہتی تھی، اکثریت۔ اور اب ذرا دیکھ لو کون روزہ رکھتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے چندہ لیتا ہوں، بڑی خوشامد کرتا ہوں، تب جا کے آپ لوگ
چندہ دیتے ہیں وہ بھی پورا نہیں دیتے. بھائی میرا تو چندہ آپ لوگوں کے ذمے باقی پہنچا دیں، وہ چندہ بھائی جس جس کے ذمے رہ گیا ہے چندہ پہنچا دیجیے گا. ارے سمجھ گئے آپ لوگ کہ نہیں؟ بنارسی ایسا کسی چمار کا کیا پیٹیں گے. چلیے. قال حدثنا انس عن عبادة بن صامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فطلعها. بليلة القدر دیکھو اس ادیب کو، بليلة القدر، بليلة القدر فطلعها. ہاں بالکل. تو بہت بڑا ادیب ہے، سیبو ہے کہ ذرا اپنا نام لکھ دے کہ میں ہی اس زمانے میں ہوں. چلیے. فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فطلعها. صحیح کہتا ہوں، میرے یہاں کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں ہی 4-5 سال سے ڈھیلا ہو گیا. میں نے کہا اب میں کہاں تک ڈانٹوں ڈپٹوں لڑائی کروں، جب یہ پڑھتے ہی نہیں. میں بھی قوینا والا کرتے نہ، میرے یہاں تو کوئی غلط پڑھ کے جاتا نہیں تھا. ایک بہاری تھا، ایک لڑکا آگرہ کا تھا، عبارت پڑھ رہا تو غلط پڑھا تو کسی نے اشارہ کیا، مجھے شبہ ہوا کہ اس نے بتایا. میں نے کہا تو نے کیوں بتایا؟ بیچارہ رونے لگا. نہیں میں نے نہیں بتایا. مجھے بہت اچھا لڑکا تھا چمپارن کا، کسی نے اس پہ کچھ کر دیا بیچارہ. ملازمت کہیں لگ گئی تھی باہر، بس وہ کسی حاسد نے کہ باہر کیوں رہتا، آرام سے کیوں رہتا، اس پہ جادو کروا دیا. وہ اس کا دل دماغ عجیب ہو گیا. عجیب ہے بھائی. چلیے. بچوں جادو لوگ بہت کرتے کراتے ہیں، سمجھتے نہیں، ایمان رخصت ہو جاتا ہے. عادتاً جادو کرنے کرانے والا جنتی نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ ابن حمام نے لکھا ہے ظاہر مذہب یہ ہے کہ کافر کرنا بھی کرانا بھی، کیونکہ جادو کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، اور کرانا کفر پر راضی ہونا وہ بھی کفر ہے. چلو برباد ہو جاتے ہیں. اور آج کل کا جو جادو ہے یہ تو کافرانہ جادو ہے، جس میں شیاطین کی دہائی ہوتی ہے، شیاطین سے مدد لی جاتی. اس کے کفر ہونے میں کوئی تردد ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں کسی کا. ایک جادو وہ ہوتا تھا کہ تعویذ کر دیا کچھ ٹونا ٹوٹکا، اس میں کچھ اختلاف تھا. امام شافعی فرماتے تھے کہ اگر ایسی بات پائی جائے جو منافی ایمان ہے تو کفر ہے ورنہ. چلیے. فلان و فلان ابن دہیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد عبداللہ بن ابی رد اور کعب بن مالک وعسى يكون خيرا لكم، اس خیر ہونے کی وجہ کی طرف اشارہ کیا جا چکا. چلیے. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے عشر اخیر میں اعمال کی دھن لگنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي يعقوب عن ابي زرعه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد ويزره. جب عشر اخیر آتا تو آپ اپنی لنگی کو باندھ لیتے تھے. ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے اعتزال النساء سے، لیکن کچھ بعید سا مطلب معلوم ہوتا ہے. راجح یہ ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے. چلیے. واحيا ليله وايقظ اهله. بالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال ابواب الاعتكاف. اعتکاف وقوف سے ہے. اعتکاف وقوف کرتے ہیں لغت میں لبس کو، اور اصطلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں وقوف کرنا ہے. پھر حنفیہ کہتے ہیں اعتکاف کی 3 قسمیں. اعتکاف منظور، یہ تو واجب، اعتکاف اپنی اصل کے اعتبار سے واجب نہیں، نظر ماننے پر واجب ہوتا. اعتکاف مسنون،
یہ عشرہ اخیرہ رمضان کا اعتکاف سنت، اعتکاف مستحب، اس کی کوئی تعین و تحدید نہیں ہے۔ جس وقت بھی آدمی مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر دے، نفلی اعتکاف منعقد ہو جائے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اس ترجمے میں دو چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک عشرہ اواخر کا اعتکاف جو مسنون ہے، اس کو ابن عمر، عائشہ، ابو سعید کی حدیثوں سے ثابت کیا، اور دوسرے اعتکاف فی المساجد کلھا، اس کو امام بخاری نے المساجد کے لفظ کے عموم سے ثابت کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کرنا جائے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے نہیں شرط ہے۔ محمد ابن عمر ابن لبابہ مالکی کہتے ہیں مسجد شرط نہیں، ہر جگہ اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مسجد شرط ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ و احمد کہتے ہیں جس مسجد میں اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جس میں نماز با جماعت ہوتی۔ امام ابو یوسف و محمد کہتے ہیں ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ یہی امام مالک، امام شافعی وغیرہ کا مسلک ہے۔ ہاں اگر کسی پر جمعہ واجب ہو تو امام مالک کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے جامع مسجد متعین ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں جامع مسجد مستحب ہے۔ اگر کوئی جمعے کے لیے نکلے گا تو امام مالک و شافعی کے ہاں اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ و احمد کے ہاں جمعے کے لیے نکلنے سے اعتکاف باطل نہیں۔ زہری کہتے ہیں اعتکاف مسجد جامع میں ہوگا، حذیفہ کہتے ہیں مساجد ثلاثہ میں، اور عطا کہتے ہیں مسجد حرمین میں، سعید بن مسیب کہتے ہیں صرف مسجد مدینہ میں اعتکاف ہوگا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والاعتکاف فی المساجد کلھا کہہ کر جمہور کی تائید کرتے ہیں جو ہر مسجد میں اعتکاف کے جواز قائل، وہاں جمعے کی نماز جماعت کی نماز ہوتی ہو نہ ہوتی، ساری نمازیں ہوتی ہو نہ ہوتی۔ چلیے وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها إلى آخر الآية. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری نے آیت لا کر یہ اشارہ کیا کہ اعتکاف مساجد کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے اللہ نے مساجد میں مباشرت سے منع کیا ہے۔ اگر ہر جگہ اعتکاف ہوتا تو ہر جگہ مباشرت فی الاعتکاف ممنوع ہوتی۔ چلیے وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن نافع اخبره عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن قيم عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الحارث عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21 وهي الليله التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان يعتكف معي فليعتكف في العشر الاواخر فقد اريد هذه الليله ثم نسيتها وقد رايتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عائشه فوقف المسجد فبصرت عيناها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته اثر الماء والطين من الصبح 21. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الحائز ترجل معتكفا.
باب الحائض ترجل المعتکف. مقصد یہ ہے کہ حائض بحالت حیض معتکف کے سر کو کنگھا کر سکتی ہے، اس کی سر کو چھو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، معتکف کے اعتکاف پر اثر نہیں پڑے گا. اس سے بھی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرنا ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راسه وهو مجاور یسری جھکا دیتے تھے. چلیے وهو مجاور في المسجد فورجل مجاور معتکف فارجله وانا حائض، بحالت حیض میں آپ کے سر کو کنگھا کرتی تھی. اس سے معلوم ہوا عورت معتکف کو مس کر سکتی ہے، اور جب عورت کی طرف سے مس پایا گیا تو اس کے ضمن میں مرد کا بھی مس محقق ہو جاتا ہے، بالقصد کو نہ صحیح. امام ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ابو داؤد نے، ولا یمس المرأة، آدمی اعتکاف میں عورت کو نہ چھوئے. یہاں مس بالشہوت مراد، اگر کسی نے شہوت سے چھوا تو مالک شافعی کے یہاں اعتکاف فاسد ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں مس سے فاسد نہ ہوگا، انزال سے فاسد ہوگا. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے. عطا کہتے ہیں مطلقاً فاسد نہ ہوگا. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب المعتكف لا يدخل البيت الا لحاجه. آدمی اعتکاف کی حالت میں گھر میں ضرورت کی وجہ سے جائے، جیسے پیشاب کا کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وبالإسناد المتصل منها إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب غسل المعتكف. باب غسل المعتكف. بعض علماء کہتے ہیں یہ بفتح الغین ہے، اور معنی یہ ہے کہ معتکف اپنا سر وغیرہ دھو سکتا، جب سر دھلا سکتا ہے تو دھو بھی سکتا. لیکن یہ بالکل بعید سا لگتا ہے، اس لیے کہ اگر یہی مقصد ہوتا تو غسل المعتکف راسہ فرماتے. ہمارا انداز یہ ہے کہ بخاری نے غسل الراس سے غسل جمیل بدن کا مسئلہ کیا، اور یہ لفظ غسل بضم الغین ہے، اور بخاری کی رائے یہ کہ بحالت اعتکاف غسل کرنے کی گنجائش ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاعتكاف ليلا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ شاید امام بخاری نے اس سے امام مالک پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں 10 دن سے کم اعتکاف ہی نہیں، یا ان کے دوسرے قول پر رد کیا جو کہتے ہیں اعتکاف کے لیے صوم شرط ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صرف یہ بتایا کہ اگر کوئی تنہا رات کا اعتکاف کرنا چاہے تو یہ اعتکاف صحیح ہے، سنت سے ثابت ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کا اقل درجہ کیا ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل فی المشہور، داؤد الظاہری، امام ابو حنیفہ فی روایتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، قلیل سے قلیل اور کثیر سے کثیر وقت میں جائے. امام مالک امام ابو حنیفہ فی المشہور کہتے ہیں
کہ اعتکاف کا کم سے کم وقت پورا دن اس بات پر کہ مالک کے یہاں اعتکاف کی صحت کے لیے صوم شرط ہے، یہی امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے۔ چلیے رہا اعتکاف میں صوم شرط ہے یا نہیں، امام بخاری نے اس کے لیے آئندہ ترجمہ منعقد کیا۔ چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال كما في بنذرك انا اعتكف ليله رات میں اعتکاف کروں۔ دوسری روایت میں انا اعتکف یوما ہے، ابن خزیمہ وغیرہ کہتے ہیں انہوں نے رات اور دن دونوں کے مجموعے کے اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ جاہلیت کی نظر کیفا کرنا کیسا، اس کے متعلق آئندہ ترجمہ آ رہا ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من اعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب اعتكاف النساء، یعنی عورتوں کے لیے اعتکاف جائز ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف کہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام فی المشہور امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء فرماتے ہیں مسجد شرط ہے، غیر مسجد میں ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف شرط نہیں ہے، بلکہ امام صاحب سے اس مسئلے میں دو روایتیں نقل ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت اسی طرح کی نقل کی جاتی ہے کہ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے وہاں عورت کا اعتکاف کرنا مکروہ۔ امام ابو حنیفہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز ہے، اور سرخسی کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ امام صاحب کے ہاں عورت مسجد جماعت میں اعتکاف کر سکتی ہے بلا قرار، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اپنے مسجد بیت میں اعتکاف کرے۔ مسجد بیت سے مراد وہ جگہ جو عورتیں گھر میں نماز پڑھنے کے لیے متعین کر لیتی ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فكنت اضرب له الخباء فيصلي الصبح ثم يدخل فاستاذنت حفصة عائشة ان تضرب الخباء فاذنت لها فضرب الخباء۔ ایسے ذرا پڑھیے کہ کچھ سمجھ میں آئے، بڑبڑ بڑبڑ بڑبڑ، جس دن تم مطالعہ کر لیتے ہو تو بڑبڑ کرتے ہو۔ چلیے فلما رأت زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبياء فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك شهر ثم اعتكف العشر من شوال وبالإسناد اس روایت میں آیا ہے فیصلی صبح ثم يدخله، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں اعتکاف کے لیے داخل ہو جاتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہے اعتکاف کا وقت نماز صبح کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ یہی اوزاعی لیث کا مذہب، سفیان الثوری کی ایک روایت اور احمد کی ایک روایت ہے۔ ابن خزیمہ نے بھی اسی کو اختیار کیا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل
امام مالک سفیان ثوری فی روایت ثانیہ فرماتے ہیں جس دن کا اعتکاف کرنا ہے اس کی رات داخل ہونے سے پہلے، غروب شمس ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ضروری ہے۔ یہاں جو حدیث آئی ہے علماء نے اس کی توجیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے معنی یہ کہ اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے لوگوں سے یکسو ہو جاتے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف کی ابتدا صبح کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، بلکہ مغرب سے پہلے ہی معتکف ہوتے تھے، مسجد ہی میں تشریف فرما ہوتے تھے، صبح کی نماز پڑھ کر خلوت میں معتکف میں چلے جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ جواب مشکل ہے، اس لیے کہ عبادت شروع کرنے کے بعد عبادت سے نکل جانے کا مسئلہ مختلف فیہا۔ میں کہتا ہوں اس کا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جو اعتکاف کو موقوف کیا تھا وہ ایک مصلحت کی وجہ سے کیا تھا۔ ازواج مطہرات نے دوسرے کے حرص میں اخلیے اور خیمے مسجد میں لگا دیے تھے، اس لیے آپ نے ان کے اس تنافس کو توڑنے کے لیے اعتکاف موقوف کر دیا اور اب بعد میں اس کی قضا کی تھی۔ لیکن علامہ سندھی نے ایک اور اشکال کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کے آدمی معتکف میں داخل ہو۔ اب اگر نووی کی توجیہ کو مان لیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا کہ اعتکاف کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ رات میں تو آدمی کہیں بھی رہے اور صبح کی نماز پڑھ کر معتکف میں چلا جائے۔ علامہ سندھی نے قاضی ابو یعلا کے اتباع میں جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن سے استظہار کرتے تھے، یعنی آپ 12 گھنٹے پہلے وقت اعتکاف شروع ہونے سے پہلے مسجد ہی میں رک جاتے، ٹھہر جایا کرتے تھے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاخبيه في المسجد۔ امام بخاری کہتے ہیں اگر معتکف مسجد میں خیمہ لگا لے تو اس کی گنجائش، یہ مسئلہ مختلف مسائل میں سے ہے۔ امام احمد تو کراہت کے قائل تھے، اسحاق بن راہویہ اجازت دیتے تھے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی کبھی کھاتا پیتا ہے تو لوگوں سے مستور ہو کر کھا لیتا ہے، کوئی چیز گر گئی تو اس کو اٹھا کر مسجد کی جگہ صاف کر دیتا ہے۔ اگر خیمہ نہ ہوگا تو ہر چیز لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا۔ بہرحال جمہور علماء کا معمول یہی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگا سکتے۔ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ مطلق رکھا اور اعتکاف کی قید نہیں لگائی۔ اس سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ مسجد میں خیمہ لگانا کچھ اعتکاف کے ساتھ خاص نہیں ہے، دیگر ضرورتوں کے وقت میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ ابواب مساجد میں یہ مسئلہ آ چکا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخبيتم خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بانكم انصرف تقولون تظنون، کیا تمہارا خیال ہے یہ نیکی میں کر رہی ہیں؟ چلیے حتى اعتكف 10 من شوال۔ وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب هل يخرج المعتكف لحوائجه الى باب المسجد۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معتکف اپنی
اعتکاف کی حالت میں مسجد کے دروازے تک جا سکتا ہے؟ روایت میں تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باب مسجد تک صفیہ کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس کے باوجود امام بخاری نے ترجمے میں لفظ حل ذکر فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ اگر میدان مسجد باب مسجد سے متصل ہو پھر تو باب مسجد تک جانے میں کوئی حرج نہیں، معتکف مسجد میں جہاں چاہے رہ سکتا، جا سکتا۔ اور اگر باب مسجد سے میدان مسجد متصل نہیں ہے، مسجد پہلے ختم ہو جاتی ہے، دروازہ بہت بعد میں آتا ہے یا کچھ بعد میں آتا ہے، تو پھر معتکف کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں۔ اصل میں مساجد دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض مسجدیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا میدان دروازے تک ہوتا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں عام طور سے، اور بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ میدان مسجد پہلے ختم ہو جاتا ہے، پھر بہت سا حصہ آتا ہے، اس کے بعد باب مسجد آتا ہے۔ جیسے ہمارے شہر جونپور کی جامع مسجد یا اٹالہ مسجد میں، اور یہ چیز بخارا شریف اور سمرقند وغیرہ میں بہت ٹھنڈا ملک ہے، مسجد کا ایک خاص احاطہ ہے، اس کے بعد پھر کچھ میدان ہوتا ہے جس میں مسجد کی ضروریات پڑی ہوتی ہیں، لکڑی کا انتظام ہوتا ہے، پانی گرم کرنے کا انتظام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مسجد کا دروازہ آتا ہے۔ تو بخاری کہتے ہیں معتکف باب مسجد تک نکل سکتا ہے اگر باب مسجد سے میدان مسجد متصل، ورنہ نہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن الزهري قال اخبرني علي بن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فحدثت 3 ساعات ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلب دیکھیے کہیں کہیں بیان بھی کرنا ہوتا ہے، آپ ایسے جو بھاگتے ہیں یہ کیا چیز؟ اب میں بعض باتیں چھوٹ جاتی ہیں کہ بعد میں بولتا ہوں۔ چلیے بس چلیے، جب میں چاہتا ہوں جلدی پڑھو، جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں تم لوگوں سے پڑھا نہیں جاتا۔ چلیے چلیے۔ فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما ٹھہرو، چلیے۔ إنما هي صفية یہ تو صفیہ بنت حیی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بیہقی نے امام شافعی سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات بغرض تعلیم فرمائی تھی، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو اس طرح کی بات پیش آ جائے تو تم کہہ دو یہ فلاں ہے، تاکہ کوئی آدمی تمہارے ساتھ بدگمانی نہ کرے۔ نمبر 2، حاکم نے مناقب شافعی میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بچانے کے لیے ایسا کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر شیطانوں کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا کہ آپ اجنبیہ سے بات کر رہے ہیں تو ان کا ایمان رخصت ہو جاتا۔ دونوں ہی باتیں معاف ہو، ان کے ایمان کا بچانا اور ان کو اپنے حق میں تعلیم دینا۔ یہ نکتہ بزار ابو الشیخ وغیرہ کی سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے یہ حدیث منکر ہے، بھلا اپنے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتا ہے؟ علامہ مغلطیہ ابن قریب، یہ علامہ عینی وغیرہ نے یہاں پہنچ کر بازار وغیرہ کا اتباع کر لیا، لیکن ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں۔
یہ حدیث صحیح ہے، اور ان تمام محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج فرمایا جو احادیث صحیحہ کے درج کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چلیے فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان انسان کے بدن میں وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں خون پہنچا۔ روایت میں دوسرے طریق میں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں گھس سکتا ہے۔ بعض معتزلہ تو اس کو جائز کہتے ہیں، یہی اہل حق کا مسلک ہے، لیکن بعضوں نے انکار کیا اور کہتے ہیں بھلا ایک بدن میں دو روحیں کیسے ہو سکتی ہیں، اور اگر شیطان انسان کے بدن میں گھس سکتا ہے تو وہاں وہ اپنا مکان بنائے گا، وہیں اس کے بال بچے پیدا ہوں گے۔ یہ تمسخر ہے، تمسخر۔ ایک بدن میں دو روح مقوم بدن ہو کر تو نہیں رہ سکتی، لیکن ایک مقوم بدن ہو جس کی وجہ سے بدن میں حیات قائم، اور دوسرے مجاور بدن ہو، بدن کے اندر گھسی ہوئی ایک طرف کو ہو، دونوں میں کوئی تعارض، اور بدن میں گھسنے سے لازم نہیں آتا کہ شیطان وہیں پر مسکن بنا لے بال بچے۔ آخر آدمی کسی وجہ سے کسی پل کے نیچے گھس جاتا ہے، کبھی سرنگ میں گھس جاتا ہے، تو کیا بس وہ وہیں مکان بنا لیتا ہے، وہیں اس کے بال بچے ہونے لگتے ہیں؟ چلیے مجھ کو یہ خوف ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی وہم نہ ڈال دے۔ یہ جملہ معنی ثانی کی صریح دلیل ہے، یعنی حضور نے ان کا ایمان بچانے کے لیے کہا تھا، اسی لیے تو آپ نے فرمایا مجھے خوف ہوا شیطان تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله، اس سے یہ بات معلوم انسان کو مواقع توہم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے اتقوا مواضع التهم۔ مناوی نے کنوز الحقائق میں اس کو تاریخ بخاری کی طرف منسوب کرتے ہوئے حضرت عمر سے نقل کیا ہے، لیکن وہی ہم کو نہیں ملا۔ اور مناوی کی کنوز الحقائق عجائبات کا مجموعہ ہے، اس کی بہت سی روایات ایسی ہی ہیں۔ اندازہ ہے کہ مناوی نے تفتیش سے کام نہیں لیا، اور میں بھی اس روایت کو پوری، اس حدیث کتاب کو پورے اہتمام سے نہیں دیکھ سکا، کبھی اتفاقاً نظر پڑ گئی، اور اس کا کوئی نسخہ میرے پاس نہیں۔ دارالطلبہ مدرسہ میں کے کتب خانے میں موجود تھا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم 27 حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ مالک کی روایت میں فلما كانت ليلة 21 التي يخرج من سوية امن اعتكافه، امام بخاری اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سبیحہ سے مراد اس رات کی صبح جو پہلے آ چکی ہے۔ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ بالکل ہی بہت بعید سی توجیہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رات کا اعتکاف کرے اور صبح کو نکل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلیے لیکن اس پر کچھ اشکال بھی ہے جو آگے اپنے موقع پر آئے گا۔ چلیے قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أو 7 من رمضان قال فخرجنا 27 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 فقال إني رأيت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاء صحابة ثم طلبوا وقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته ووجهه وجبهته. یا تو اسی سے لکھتا ہے اسی سے پہلے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاعتكاف والصحابة. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بحالت استحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ مسجد کی تلویش کا اندیشہ ہے اس لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں مستحاضہ کا اعتکاف ثابت ہے اور مسجد کو ملوث ہونے سے بچانے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ یہ ترجمہ ابواب حیض میں استحاضہ کی مناسبت سے آ چکا اور یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کی مناسبت سے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستعارة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا قصا تحتها وهي تصلي. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں اور اس سے مباشرت ممنوع، زیارت و ملاقات ممنوع نہیں ہے، حدیث سے زیارت ثابت ہے، اس لیے عورت اگر اپنے خاوند کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو یہ جائز ہے۔ اگر اعتکاف کی حالت میں کسی نے جماع کر لیا، امام ابو حنیفہ و مالک و احمد کے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ امام شافعی اور امام داؤد فرماتے ہیں اگر عمدن کرے تو فاسد ہوگا ورنہ نہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار وسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلا من الانصار فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجازا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى انها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان ياتي بالانسان مجرى الدم واني خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا. وبالاسناد المتصل منا الى ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. هل يدرأ المعتكف عن نفسه، کیا معتکف اپنی طرف سے شک و شبہ کو دور کر سکتا ہے؟ روایت سے ثابت ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ سے فرمایا تھا انہا صفیہ، پھر بخاری نے ترجمے میں لفظ حل کا ذکر کر دیا۔ امام بخاری نے غالباً اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر شک و شبہ دور کرنے کی ضرورت ہو تو آدمی دفاع کرے، اور اگر کوئی ضرورت ہو ہی نہیں تو کچھ ضروری نہیں۔ فرض کرو دن کے اندر کسی آدمی کی بیوی نکلی، دنیا جانتی ہے کہ ایسے وقت میں شک و شبہ کا موقع ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شک و شبہ کرے تو وہ شک و شبہ نہیں تعمیر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں شک و شبہ کا امکان ہو وہاں تو دفع کرے، اور جہاں امکان نہ ہو بات کھلی ہوئی
وہاں دفع کی ضرورت نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني يحيى عن سليمان بن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان صفيه اخبرتها. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين ان صفيه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فابصره رجل من الانصار فلما ابصره دعاه فقال تعالى ان صفيه بنت كريم. اس روایت میں ابصره رجل من الانصار اور نعام روایات میں مر به رجلان وارد ہوا. اس راوی نے قصور کیا ہے یعنی سیاق میں کوتاہی کی ہے. دوسرے سیاقات اس سیاق سے مقدم. ایسا لگتا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے اختصار کر دیا ہے. واللہ اعلم. چلیے. وربما قال سفيان هذه صفيه فان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم. قلت لسفيان اتته ليلا قال وهل هو الا ليلا. وبالاسناد یہ رات کا قصہ. بالاسناد متصل من اعلام المؤمنين. اسی سے شاید بخاری نے لیا رات کا وقت شبہ کا اندیشہ تو کر دے. دن کا وقت ہو کوئی شبہ نہ ہو سکتا تو پھر کوئی حرج کی بات. چلیے. بالاسناد متصل من اعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اعتکاف کو صبح کے وقت ختم کر دے تو گنجائش ہے. ابن خزیمہ ابن حزم ظاہری وغیرہ کی یہی رائے اور یہی بخاری کی رائے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صبح کو اعتکاف ختم نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی آدمی رمضان کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کی رات اور اس کے دن دونوں کے مجموعے کا اعتکاف کرنا پڑے گا. اور حدیث باب کی توجیہ کرتے ہیں. محلہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نقل المتاع ہے یعنی زائد سامان مسجد سے گھر لے لیتے یا پھر صرف لیالی کا اعتکاف کیا ہوگا اس لیے صبح کو نکل پڑے. یہی وہ باب ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ باب الاعتکاف و خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ عشرین کی جو غرض ہم نے بیان کی اس پر کچھ اشکال ہوگا اور اس اشکال سے تکرار کا اشکال مراد ہے. اگر ہم یہی غرض اس ترجمے کی بیان کریں جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے تو پھر یہاں کے ترجمے سے تکرار ہو جائے گا. اسی لیے شاید حافظ صاحب نے پہلی جگہ یہ بتایا کہ بخاری روایت کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں. واللہ سبحانہ اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن ابن جرير عن سليمان الاحمر خالد بن ابي نجيب عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو قال ابي سلمة عن ابي سعيد قال واظن ان ابن ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر اوسطنا مثلا 27 نقلنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يعتكف فليرجع الى معتكفه فان رايت هذه الايه ورأيتني ارجل في ماء مطين فلما رجع الى معتكفه وهاجت السماء حاجت السماء بادل پھیل گیا. چلیے. فمطرنا فهو الذي بعث بحق القد حاجت السماء من اخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا عريش چھپر. چلیے. قد رايت على انفه وارنبته اثر الماء والطين بالاسناد المتصل. ارنبا نرمے بینی یہ حصہ. چلیے. بالاسناد المتصل من اعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاعتكاف في شوال. مقصد یہ کہ شوال میں اعتکاف جائے. رمضان کے ساتھ اعتکاف خاص شوال کی تخصیص حدیث کے اتباع میں کی ہے ورنہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں غیر رمضان میں اعتکاف جائز. چلیے. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا محمد بن خزير بن غزوان قال يحيى بن سعيد بن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي يعتكف فيه فقال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة
فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب فقال ما هذا فأخبرهن فقال ما حملهن على هذا آل بر انزعوها كربة ما حملهن على هذا آل بر، کس چیز نے ان کو خیمہ لگانے پر آمد کیا؟ نیکی نے، یعنی یہ نیکی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف تقابل کی وجہ سے۔ انزعوها، ہٹاؤ ان خیموں کو، چلو۔ فلا أراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، یہاں آپ نے اعتکاف کیا شوال کے آخری عشرے میں۔ اور دوسری روایات میں یہ تصریح ہے کہ حتی اعتکف فی العشر الاول من شوال، حضور نے شوال کے عشر اول میں اعتکاف کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آخر العشر من شوال سے مراد یہ کہ اعتکاف ختم ہوا، اس پر یہ اشکال ہے کہ جب عشر اول کا اعتکاف کیا جائے گا تو یہ اعتکاف شوال کے آخری عشرے میں کیسے ختم ہوگا؟ تو اگر ختم ہوگا تو عشرہ وسطیٰ کے اندر ختم ہوگا۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بظاہر عشرہ وسطیٰ کا اعتکاف کیا اور ابتدا فرمائی عشرہ اول کے آخر میں 10ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ گئے اور پھر اس کا اختتام ہوا 21ویں کی رات میں، تو ابتدا ہوئی عشر اول میں، انتہا ہوئی عشر آخر میں۔ اس لیے کبھی راوی نے ابتدا کا اعتبار کر لیا، کبھی انتہا۔ بات تو بڑی عمدہ ہے، لیکن اگر یہی بات تھی تو کوئی راوی تو یہ کہہ دیتا اعتکف العشر الاوسط، عشر اوسط کا اعتکاف کیا۔ اس لیے بھائی یہاں طریق ترجیحی اختیار کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اعتکف العشر الاول ارجح ہے اور اپنے واضح ہونے کی وجہ سے، واللہ اعلم۔ چلیے بالاسناد المتصل من اعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من لم يرى على المعتكف صوما۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کے لیے صوم شرط ہے یا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرط ہے، یہی امام ابو حنیفہ و احمد کی ایک روایت اور امام شافعی کا قول قدیم ہے، اور ان حضرات کا دوسرا قول یہ ہے کہ صوم شرط ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مشہور مسلک یہ ہے اگر اعتکاف نظر ہو تو صوم شرط ہے، اعتکاف نفل ہو تو ظاہر مذہب میں صوم شرط نہیں، اور اگر اعتکاف مسنون ہو تو اختلاف ہے۔ علامہ ابن مجین نے عدم اشتراک کے قول کو راجح کہا اور علامہ ابن عابدین نے اشتراک کے قول کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نفس اعتکاف کے لیے صوم کو ضروری نہیں مانتے، اور بات بالکل صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر کو رات میں اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی اور رات محل صوم سے وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله عن اخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فاعتكف ليله. وبالاسناد المتصل من امام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال قام اذا نذر في الجاهليه ان يعتكف ثم اسلم. اگر کسی شخص نے جاہلیت میں نظر مانی بعد مسلمان ہو گیا تو اس نظر جاہلیت کا ایفا ضروری ہوگا یا نہیں ضروری ہوگا، اس مسئلے میں اختلاف۔ امام احمد کی روایتیں ابن جریر طبری، مغیرہ ابن عبدالرحمن مخزومی فرماتے ہیں کہ اس کا ایفا واجب، یہی ابن بطال اور ابن حزم نے امام شافعی سے کیا، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ بات شافعیہ کی وجہ ہے، ورنہ امام شافعی اور ان کے جل اصحاب فرماتے ہیں کہ مستحب۔ ابن بطال نے امام بخاری سے وجوب نقل کیا، حافظ کہتے ہیں اگر تصریح مل جائے تو ٹھیک ہے، میں اس ترجمے سے کوئی بات ثابت نہیں، لیکن ہمارے نزدیک حافظ کی تقریر ضعیف ہے، اس لیے کہ امام بخاری تو اپنے ترجمے اور اس کے تحت مندرج روایات سے اپنے مقصود کی وضاحت کیا کرتے ہیں۔ اب غور کیجیے، بخاری نے یہاں شرط ذکر کی اور جواب شرط حذف کر دیا، حدیث پیش کر دی۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ عمر نے جاہلیت میں نظر مانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوف بنظر، اپنی نظر پوری کرو، اور یہ امر کا صیغہ ہے، امر بخاری کے نزدیک وجوب کے لیے ہے۔ ہاں جمہور علماء حنفیہ مالکیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی نظر واجب الوفا نہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر ان عمر نزل في الجاهليه ان يعتكف في المسجد الحرام قال وراه قال ليله. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس کے قائل یا تو عبید بن اسماعیل استاد بخاری یا خود بخاری۔ چلیے۔ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك. وبالاسناد المتصل من الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله قال رضي الله عنه قال باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان. مقصد یہ ہے کہ اعتکاف عشر آخر کے ساتھ اواخر کے ساتھ خاص نہیں، رمضان کے عشر اوسط کا اعتکاف جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے عشر اول کے اعتکاف کا کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بخاری کے پاس کوئی روایت نہیں ہے۔ ابواب صلاۃ میں ابو سعید خدری کی روایت آ چکی، اس میں عشر اول میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ اب یا تو یہ کہا جائے بخاری کو استحضار نہیں رہا، لیکن یہ بہت ہی بعید ہے، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے اس پر ترجمہ اس لیے منعقد نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر اول کا اعتکاف ضرور کیا، لیکن مقصود اس عشرہ کا اعتکاف نہیں، لیلۃ القدر کا ابتغاء و التماس مقصود تھا۔ اسی لیے جب آپ کو معلوم لیلۃ القدر آ گئی تو عشر اوسط کا اعتکاف کر لیا، اور جب بتایا گیا کہ عشر آخر میں تو عشر آخر کا اعتکاف کیا، لیکن جواب ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عشر اوسط کے اعتکاف کو بھی بخاری ترجمہ منعقد نہ کریں۔ ظاہر یہی ہے، یا تو بخاری کو استحضار نہیں رہا، اور یا کوئی اور اجتہادی نظر واقع ہوئی، والعلم عند اللہ۔
چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. اعتکاف 20 آپ 20 دن کا اعتکاف کیا، اور جب یہ 20 دن کا اعتکاف کیا تو ظاہر ہے کہ متصل اعتکاف تھا، اس میں اعتکاف 10 اوسط خود بخود ثابت ہو گیا. اس کے بعد یہ سمجھو، سوال یہ ہے کہ آپ نے وفات کے ساتھ 20 دن کا اعتکاف کیوں کیا؟ اس کے کئی جوابات. آپ کو سال قرآن کا 2 مرتبہ دور کرنا تھا، اس لیے 20 دن کا اعتکاف کیا، یا زمانہ وفات قریب تھا، اعمال مبالغہ کرنا چاہتے، اور یا ازواج مطہرات کی وجہ سے جو آپ رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا تھا وہ آپ نے اس کی قضا کر لی تھی، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ رمضان میں اس کی قضا. اور سب سے اچھی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سال سفر میں چلے گئے، ابو داؤد نسائی وغیرہ میں ابی بن کعب کی حدیث میں اس کی تصریح وارد ہے، اور آپ اعتکاف نہیں کر سکے، اس لیے آپ نے اس کی قضا کی تھی. بالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کسی کا اعتکاف کا ارادہ ہو اور پھر رائے تبدیل ہو جائے تو اعتکاف چھوڑ سکتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے قصے کے موقع پر جو اعتکاف چھوڑ دیا تھا تو وہاں آپ نے اعتکاف شروع ہی نہیں کیا تھا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ اعتکاف میں داخل ہو گئے ان کا قول صحیح ہے. یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی قضا کی تھی، اس سے معلوم آپ نے شروع کر دیا تھا، لیکن ازواج مطہرات کے تنافس کی وجہ سے موقوف کر دیا اور بعد میں قضا فرمائی. واللہ تعالی عنہ. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عمرو بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستاذنته عائشه فاذن لها وسالت حصر عائشه ان تستاذن لها ففعلت. لما رأت ذلك زينب بنت جحش امرت ببناء فبني لها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى انصرف الى بنائه فبشر بالامنيه فقال ما هذا قال بناء عائشه وحفصه وزينب. جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے تو خیمے میں تشریف لاتے، اس دن جو نظر اٹھا کے دیکھا خیمے لگ رہے ہیں. چلیے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر اردنا بهذا ما انا بمعتكف. فرجع فلما افطر اعتكف 10 من شوال. بالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب المعتكف يدخل راسه البيت للغسل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکالنے سے خروج پایا جائے گا. سر دھونے کے لیے سر کو مسجد سے باہر نکالنے سے خروج من المسجد کا تحقق نہیں ہوگا. کسی عضو کو مسجد سے باہر نکال دینا مسجد سے باہر نکلنا ہے. صحیح. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت ترد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها راسه.